کیا انسان کی زندگی میں دعا کے حوالے سے کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان دعا کے استحقاق سے محروم ہو جائے؟ کہتے یہ ہیں کہ زندگی میں کچھ ایسی خطا ہو جاتی ہے یا ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کی سزا یہ ہے کہ انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب آپ یہ دیکھیں کہ دعاؤں کا آسرا آپ سے چھن جائے تو آپ یہ سمجھو کہ اللہ کی ناراضگی زیادہ ہے۔ دعاؤں کا منظور نہ ہونا ایک الگ بات ہے، دعا منظور ہو یا نہ ہو، لیکن دعا کی زنجیر کھٹکھٹاتے رہنا بھی اللہ کا قرب ہے۔ لیکن جب دعا پر سے اعتماد اٹھ جائے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ عذاب شروع ہو گیا۔ اب آپ اس حالت کا کھوج لگائیں کہ وہ اوقات کون سے ہوتے ہیں جب انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے، جب انسان بزرگوں کی عظمت کو عظیم تسلیم کرنے سے گریزاں ہو جائے تو پھر اس سے دعا چھن جاتی ہے، یعنی کہ جب وہ اتنا بے باک ہو جائے کہ گستاخ ہی ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس سے دعا چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اے رب العالمین ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ سیدھی راہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو پھر ایلوبریٹ کر دیا، واضح کر دیا کہ میری راہ دراصل ان لوگوں کی راہ ہے جن پر میرا انعام ہوا۔ اللہ سے تو ہم اللہ کی راہ مانگ رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھی راہ دکھا، اپنی طرف کی راہ دکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درمیان میں کسی آدمی کا ذکر نہ آئے، مگر یہاں اللہ نے خود ہی انسان کا ذکر کر دیا کہ انعمت علیہم کون سے ہیں، یعنی کچھ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اگر ایسے لوگ تھے تو پھر ہیں بھی ضرور، اور یہ انعمت علیہم میں سے ہیں، وہ آدمی جس پر اللہ کا انعام ہوا ہو۔ اور آپ جانتے ہوں کہ اس پر اللہ کا انعام ہوا ہے تو اگر اس آدمی کا آپ نے احترام نہیں کیا تو پھر آپ دعا سے محروم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہ طبقہ دریافت کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو اللہ کے پیغمبروں پر اللہ کا انعام ہوا، کیونکہ پیغمبری یا نبوت کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی امتی یا کوئی اور آدمی پیغمبر جیسا سارا عمل بھی کر لے تو زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ امتی بن جائے گا، تو پیغمبر جیسا عمل کرنے والا پیغمبر نہیں بن سکتا۔ یہ پکی خبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل کا نام پیغمبر نہیں ہے، علم کا نام پیغمبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی منشا کا نام ہے۔ اب اللہ کی منشا اس پیغمبر پر فضل کر رہی ہے، اور اگر آپ نے اس کی عزت کم کر دی تو آپ دعا سے محروم ہو جائیں گے۔ دراصل دعا سے محروم ہونے والا خدا سے محروم ہو جاتا ہے۔ دعا سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ادب سے گریز کیا۔ تو اگر ادب نہ کیا یا شان میں کمی کی تو ایسا آدمی دعا سے محروم ہو جائے گا۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا آدمی سمجھا، فلیش اینڈ بلڈ، اپنی طرح گوشت اور خون سمجھا، تو وہ دعا سے محروم ہو جائے گا اور اس کا دعا پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ جس کسی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی کی وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے اولیاء کرام رحمت اللہ کی شان میں کمی بیشی کی تو وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے ماں باپ کی شان میں کمی بیشی کی تو وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کی عزت میں کمی بیشی کرتا ہے تو اس سے دعا چھین لی جاتی ہے۔ جس نے اپنے اس محسن استاد کی عزت نہیں کی، جس نے اس کو علم سکھایا، تو ایسا شخص بھی دعا سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے سفر میں، اللہ کی طرف جانے کے لیے کوئی اپنا ہم سفر بنایا، ساتھی بنایا کہ ہم دونوں مل کر اللہ کی طرف چلتے ہیں، جسے آپ لوگ رفیق طریقت کہتے ہیں، تو اس آدمی کے ساتھ جس نے دھوکہ کیا وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے جس نے کوئی ساتھی بنایا کہ ہم دونوں مل کر حج کو جائیں گے یا دونوں مل کے اللہ کے راستے پر چلیں گے، اور پھر اس اللہ کے حوالے سے دوست بننے والے کے ساتھ دھوکہ کیا یا اس کو چھوڑ دیا تو ایسا شخص دعا سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات کے لیے آپ نے جو حلقہ مرتب کیا اس حلقے کے ساتھ وفا نہ کی تو پھر آپ دعا سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو زندگی میں بزرگ کہہ دیا اور اس کی خامیاں آپ کو معلوم نہیں تھیں اور کچھ عرصے کے بعد اس کی خامیاں معلوم ہو گئیں تو بزرگ کہنے کے بعد اسے اگر غیر بزرگ کہو گے تو آپ دعا سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو ایک دفعہ جو زبان سے کہہ دیا پھر اس کی لاج نبھاؤ۔ جس کو ایک دفعہ دوست کہہ دیا اب خامی کے باوجود اس کے ساتھ دوستی نبھاؤ۔ آپ دوستی کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ اب اگر دوستی نہیں نبھاؤ گے تو پھر دعا سے محروم ہو جاؤ گے۔ جس نے سائل کو جھٹکی دی وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے یتیم کا مال کھایا وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔
جو کوئی رزق حرام کی طرف لپکا تو وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ ایسے حرام رزق کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس رزق حرام کے استعمال سے اولاد گستاخ ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کا دعا سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اگر اولاد کو رزق حرام کھلاؤ گے تو اولاد گستاخ ہو جائے گی اور آپ کا اعتماد دعا سے اٹھ جائے گا۔ بعض اوقات کسی کی بد دعا ہوتی ہے تو بد دعا بھی آپ کو دعا سے دور کر سکتی ہے۔ بھائی بہنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کی بد دعا لگ جاتی ہے کیونکہ آپ نے اس کے دل کو اذیت پہنچائی ہے، تو ایسی بد دعا جو ہوتی ہے وہ انسان سے دعا چھین لیتی ہے۔ اس لیے کہتے یہ ہیں کہ سب کا بڑا احترام کرو اور ان کی آہ سے بچو۔ ایک وکیل صاحب نے بڑی شہرت حاصل کر لی۔ اس کا منشی ایک کلائنٹ گھیر کر لے آیا کہ ہمارا وکیل بڑا قابل ہے اور آپ جیت جاؤ گے۔ مقدمہ قتل کا تھا تو وہ وکیل صاحب پیش ہوئے، کارروائی ہوئی اور وہ مقدمہ ہار گیا۔ جج صاحب نے سزائے موت کا فیصلہ لکھ دیا تو سائل نے منشی سے کہا کہ تو کہتا تھا کہ میں یہ مقدمہ جیت جاؤں گا کیونکہ تمہارا وکیل اچھا ہے۔ منشی نے کہا کہ اب تم جیت جاؤ گے کیونکہ جب ہمارے وکیل صاحب آہ نکالتے ہیں تو پھر انسان جیت جاتا ہے، کیونکہ اس کی وکالت میں اتنی طاقت نہیں جتنی اس کی آہ میں طاقت ہے۔ اس لیے آپ اپنے خلاف آہ سے بچتے رہیں، سارے علوم ایک طرف اور یہ آہ جو ہے ایک طرف، کیونکہ یہ انسان کو اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ تو آپ اس بات سے بچنا کہ آپ کے خلاف کوئی آہ نہ نکالے۔ تو چھوٹے آدمی کی آہ جو ہے یہ بڑے واقعات کر جاتی ہے۔ یتیم کی فریاد بڑا اثر رکھتی ہے۔ اس جانور کی فریاد سے بچیں جو آپ نے پال رکھا ہے۔ مثلاً اگر آپ کا کتا گھر کے اندر بھوک سے مر جائے تو پھر سارا خاندان برباد ہو جائے گا، کیونکہ یہ آہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جانور یا پرندہ اپنے پنجرے میں رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی زیادتی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بھی فریاد نہ کرے۔ جب اس طرح کے واقعات ہوں تو آپ لوگ دعا سے الگ کر دیے جاتے ہیں۔ جب آپ عبادت نمائش کے لیے کرتے ہیں تو آپ دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ظالم اور قاتل کی دعا منظور نہیں ہوتی۔ جو شخص فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی دعا منظور نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کا لباس حرام، طعام حرام، وجود ناپاک ہو، الجھا ہوا خیال ہو اور اس نے گمراہ ہونے کا انتظام کیا ہوا ہے، تو جب یہ آدمی دعا مانگے گا تو اس کی دعا کیسے منظور ہوگی؟ ایسے آدمی کو آپ ضرور ویژوائز کرو کہ جس کا طعام حرام ہے، قیام حرام ہے، واقعات حرام ہوں، الجھا ہوا ہو، غلط واقعات میں مبتلا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اوپن وائلیشن کرتا ہو، کھلی خلاف ورزی کرتا ہو۔ اب وہ دعا کس منہ سے مانگے گا؟ دعا کا استحقاق اس وقت ہے جب آپ خدا کو خدا مانیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم پہلے مجھے اللہ تو مانو، پھر دعا منظور کروانا۔ اور جب آپ نے اللہ کو اللہ مانا تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اب اللہ نے جس کام کے لیے منع کیا تھا اگر آپ وہ کام کر گئے تو پھر معذرت بھی ہونی چاہیے، یعنی معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی دعا کی قبولیت میں دیر لگ رہی ہے تو استغفار کرنا شروع کر دیا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں معافی عطا فرما، ہمارے کچھ ایسے گناہ ہیں جو کسی وجہ سے سرزد ہو گئے ہیں، حالانکہ تو اللہ ہے اور تجھے کسی کے ساتھ آفینڈ نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم سے آفینڈ کرنے والی بات سرزد ہو گئی ہے تو معاف فرما دے۔ اگر تیرا کوئی نیک بندہ ہم سے آفینڈڈ ہے تو ہمیں معافی عطا فرما تاکہ ہماری دعا کو قبولیت ملے اور ہمارا لطف و کرم قائم رہے۔ جب آپ کے گیٹ پر کوئی سائل آ جائے تو چاہے وہ حق والا ہو چاہے حق والا نہ ہو، آپ لوگ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا۔ اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے در پر سوال کرنے آ گیا؟ کبھی آپ سوال کر کے تو دیکھو، کیا آپ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے یہ اس سوالی کا استحقاق بن جاتا ہے اور وہ سائل آپ کو بری کیفیت سے نکال کر اچھی کیفیت دیتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک سائل آ گیا کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، تو اس نے کہا کہ ہمیں معافی دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ سائل نے کہا کہ یہاں معافی کی بات نہیں ہے، میں بڑی دور سے چل کر آیا ہوں، تم جیسے بخیلوں کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں اور میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تو سخاوت کر کے اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جا۔ تو سخی
حقیقی حبیب اللہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس لیے اس کا خیال کرو، جو مزدور مزدوری کرنے والا ہے، محنت کر رہا ہے اور پسینے کی کمائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کبھی بھی سخت بات نہ کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا حق اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ محنت کرنے والا ہے اور حق والا ہے، اس کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرنا۔ محنتی ہاتھوں سے کام کرنے والا، پاؤں سے کام کرنے والا اور وجود سے کام کرنے والا عزت کے قابل ہوتا ہے، تو ان سے زیادتی کی وجہ سے انسان دعاؤں سے محروم ہوتا ہے، اور جب انسان ماں باپ کا خیال رکھنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعا مل جاتی ہے۔ دعا کا ہونا یا دعا پر اتقاد ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔